پروگرام کشمیر ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں رانی اندلیب۔ ناظرین، آج ہے 27 اکتوبر، وہ دن جسے کشمیری یوم سیاح کے طور پر مناتے ہیں۔ آج سے 78 برس قبل یعنی کہ 1947 کو بھارتی فوج نے زبردستی کشمیریوں کے حقوق سلب کر کے وہاں پہ جابرانہ قبضہ کیا، اور نہ صرف قبضہ کیا بلکہ 78 برس بیت چکے ہیں، وہاں پہ ظلم اور بربریت جاری ہے، لیکن کشمیری عوام اس ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ آج بھی وہ آواز اٹھا رہے ہیں ہر پلیٹ فارم پر، ہر میڈیا پر، ہر جگہ پہ، اور اسی سلسلے میں آج گفتگو کرنے کے لیے کہ کشمیریوں کو ان کا حق کب ملے گا اور بھارت اپنا ظلم اور بربریت کب کشمیر سے ختم کرے گا اور کب کشمیریوں کو آزادی ملے گی اور وہ ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھر کر سامنے آئیں گے۔ اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں جاوید نور صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں، اور ساتھ ہی موجود ہیں ہمارے ساتھ سینئر صحافی سید آصف علی صاحب۔ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کرتی ہوں، اور سب سے پہلے میں جاؤں گی جاوید نور صاحب آپ کی طرف کہ جب آپ کے نزدیک 27 اکتوبر 1947 کو جو کچھ ہوا اس نے کشمیر کے مستقبل پر کیا اثر ڈالا؟ جی، 27 اکتوبر 1947 تاریخ کا ایک سیاہ دن۔ آپ جانتی ہیں کہ جب بر صغیر کی آزادی کا موقع آیا اور بر صغیر کی تقسیم کا موقع آیا تو یہ اصول طے ہوا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے اور جو ہندو اکثریتی علاقے ہیں وہ بھارت کا حصہ بنیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے معاملے پر اس جو اصول ہے اس سے سرمنہ اختلاف کیا گیا، انحراف کیا گیا، اور بھارت کی جانب سے اپنی فوجیں آج ہی کے روز تقریباً 78 برس پہلے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں اتار دی گئیں، غاصبانہ قبضہ کیا گیا، لوگوں سے جھوٹ بولا گیا اور کشمیری عوام سے کہا گیا کہ ان کے حقوق کا احترام کیا جائے گا اور جو بر صغیر کی تقسیم کا اصول ہے اسے پیش نظر رکھا جائے گا۔ لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ تمام تر دعوے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے اور ایک ایسا مسئلہ پیدا ہوا جو بظاہر دو ملکوں کے درمیان ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے پوری دنیا کے امن کو خطرہ ہے، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ اور ایک فلسطین کا مسئلہ، یہ دونوں مسئلے جو ہیں یہ عالمی مسئلے ہیں، اور کشمیر کا مسئلہ دو ایسے ملکوں کے درمیان ہے جو ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں، اور مختلف اوقات میں ہم نے دیکھا، مختلف دہائیوں میں ہم نے دیکھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی رہی، یہی معاملہ وجہ تنازع رہا، اور آج بھی جب کہ تقریباً 80 دہائیاں گزر چکی ہیں، کشمیر کا مسئلہ پوری شدت کے ساتھ موجود ہے، اور بھارت جس نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کشمیری عوام کو کہ ان کا حق ارادیت جو ہے اسے تسلیم بھی کیا جائے گا، انہیں حق دیا جائے گا، اور اس کے لیے بھارت خود ہی اقوام متحدہ گیا اور تقریباً اس حوالے سے 18 سے زائد قراردادیں اقوام متحدہ نے منظور کیں، بحث ہوئی، مباحثہ ہوا، غور و فکر ہوا، اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو، کشمیری عوام کو ان کا حق دیا جائے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں یا بھارت کے ساتھ۔ اور آپ کے علم ہے کہ کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آج بھی کشمیری عوام کے دن پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، آج بھی جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے، دہشت گردی ہوتی ہے اور کشمیری عوام کو جو ہے اپنے آزادی اور جذبہ حریت کے نتیجے میں شہید کر دیا جاتا ہے تو ان کے لاشیں پاکستانی پرچم میں لپیٹے جاتے ہیں اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اور کہا جاتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور بھارت جو ہے بری طرح ناکام رہا، اور اسی کے نتیجے میں پھر ہم نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کو 370 اور 35A ان دفعات کا خاتمہ کیا گیا، نام نہاد بھارتی آئین سے، جس کی یقین دہانی کرائی گئی تھی کشمیری عوام کو کہ ان کا احترام کیا جائے گا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو ظلم ہے، بدترین ظلم ہے، وہ بڑھتا چلا گیا، اور آج بھی بدترین مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیاد جو ہے، جو آپ نے سوال کیا، اس کی بنیاد 27 اکتوبر 1947 کو رکھی گئی۔ بالکل، اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، ابھی آپ نے عالمی اداروں کا ذکر کیا، تو آصف صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے انسانی حقوق کی اور اتنی بڑی تنظیمیں ہیں، تو عالمی ادارے کیوں خاموش ہیں اس چیز پر؟ بڑی اچھی بات کی۔ میں پہلے تو بتانا چاہوں گا کہ قائد اعظم محمد جناح نے کہا تھا کشمیر ہمارا شاہ رگ ہے، اور شاہ رگ کسی بھی جسم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو دن ہے 27 اکتوبر 1948، یہ بلیک ڈے ہے، اور یہ اس وقت پوری دنیا اس پہ احتجاج کر رہی ہے، بالخصوص اسلامی دنیا، پاکستان کے عوام اور کشمیری جہاں بھی ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔
اچھا آصف صاحب، یہاں پہ میں معذرت آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں، لیکن شاہ راگ ہے قائد اعظم نے فرمایا تھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 78 برس ہو چکے ہیں تو پاکستان سفارتی سطح پر کشمیر کا موقف اس طریقے سے نہیں پیش کر پا رہا کہ ہماری شاہ راگ اتنی ظلم اور بربریت برداشت کر رہی ہے؟ یعنی اندلیب آپ نے بڑی اچھی بات کی، پاکستان نے حق ادا کیا ہے اس شاہ راگ کی حفاظت کے لیے، اس کو کشمیر کو لوگوں کو حق خود ارادے دینے کے لیے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ چائنا نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، ایران نے ہمارا ساتھ دیا ہے، بہت سے ملکوں نے جب بھی ہمیں قرارداد لے کے گئے ہیں، جیسے یہ قرارداد 27 اکتوبر 1947 کی بات ہے، جنوری میں 1948 کو پاکستان اس کو UN میں لے کے گیا، پھر اپریل میں اس پہ قرارداد منظور ہوئی، جیسے میرے بھائی نے بتایا جاوید نور صاحب نے کہ استصواب رائے کے طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے گا، جہاں عوام رہنا چاہیں اس کے ساتھ یہ رہیں گے، چاہے پاکستان ہو چاہے ہندوستان ہو. یہ موقف تو پہلے بھی تھا، لیکن انڈیا نے جابرانہ قبضہ کیا ہوا ہے، میرے خیال سے اب اس سے ہٹ کر کوئی حل ہونا چاہیے. تو حل تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ یا تو ہم ڈائریکٹ جنگ کریں، وہ ہمیں عالمی ادارے جو ہیں، عالمی قوانین جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے، اور دوسرا سب سے کمزور ترین موقف جیسے میرے بھائی نے کہا فلسطین اور کشمیر جو اپنایا گیا، وہ کشمیر کے حوالے سے UN اور اسی طرح فلسطین کے حوالے سے UN بری طرح ناکام ہو چکی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ عالمی ادارے کیوں ساتھ نہیں دیتے، عالمی ادارے بالکل واقعی ساتھ نہیں دیتے. جو حال اس وقت فلسطین کا ہوا ہے اور جو 78 سال سے کشمیر کا ہو رہا ہے، عالمی رہنما کچھ بھی اس پہ بہتر کام نہیں کر سکی، اپنی آواز تو اٹھا سکی ہے لیکن ہم اختیار نہیں اٹھا سکے. اچھا جاوید صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ سے پوچھوں گی کہ اگر جیسے آصف صاحب بھی ذکر کریں کہ عالمی منظرنامے اور عالمی سیاست کی بات کریں تو ہمارے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں. مشرق وسطیٰ میں انہوں نے امن قائم کروایا، حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں بھی انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. حالانکہ پاکستانی جو ہیں وہ 7 طیارے گرا چکے تھے، 8واں گرانے ہی والے تھے کہ ٹرمپ میدان میں آ گئے، اور پھر پاک افغان جنگ میں بھی انہوں نے بڑا ہی زبردست کردار ادا کیا. انڈیا پہ معاشی ٹیرف بھی لگا کے انہوں نے کیا. تو اس معاملے میں کیوں جو ہے وہ کچھ ٹرمپ سے بھی نہیں ہو پا رہا؟ کیا وجوہات ہیں، یا کیا اس طرح سے دباؤ نہیں ڈالا جا رہا؟ کچھ اندر کی جو بات ہے وہ آپ بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو بھی. جی، اس پہ کیونکہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں اور بھارت کی جو قیادت تھی یعنی ماضی کی قیادت تمام جو ہے وہ کشمیری عوام کو یقین دہانی کراتے رہے کہ انہیں حق خود ارادیت دیا جائے گا. بالکل. لیکن ان کی بدنیتی، اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو وعدے کیے گئے، یعنی اقوام متحدہ میں کون گیا؟ بھارت گیا، اور بھارت نے 370 اور 35A کی شکل جو ہے وہ اپنے آئین میں رکھی اور یقین دہانی کرائی کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت برقرار رہے گی اور کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے گا. لیکن بجائے اس کے کہ انہیں ان کا حق دیا جاتا، کشمیر پر جو قراردادیں موجود ہیں تقریباً 18 کے قریب، ان قراردادوں پہ عمل درآمد کیا جاتا، بجائے اس کے مزید جو ہے آزادی سلب کرنے کی کوشش کی گئی. 5 اگست 2019 کو 370 اور 35A کا خاتمہ ہوا، یعنی کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ ہوا. اور بھارت یہ بخوبی جانتا ہے کہ وہ کشمیر پر کبھی بھی قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا. یہ ایک متنازع معاملہ ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ معاملہ مزید سنگین تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور کشمیر کا مسئلہ وہ سمجھتے تھے کہ وقت گزرنے کے بعد یہ جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ایسی چنگاری ہے جو سلگتی رہی، اور آج تیسری سے چوتھی نسل کشمیریوں کی یہ جذبہ حریت ان میں منتقل ہوا ہے. اور بھارت یہ جانتا ہے کہ کشمیر اس کی مٹھی سے، بند مٹھی سے ریت کی طرح جو ہے وہ پھسلتا جا رہا ہے، اور وہ بخوبی جانتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینا پڑے گا. اسی لیے اب بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی تاکہ کشمیر جس کی آبادی کی اکثریت مسلمانوں پہ مشتمل ہے، آبادی کی کا جو تناسب ہے، ڈیموگرافک جو چینجز ہیں وہ کر رہا ہے، آبادی کے تناسب کو تبدیل کر رہا ہے. اور بہت سارے جو انڈیا کے دیگر علاقوں کے لوگ تھے انہیں کشمیر میں آباد کیا گیا، ووٹ کا حق دیا گیا. اور پہلے سوائے کشمیری عوام کے کسی کو کشمیر میں جائیداد خریدنے کا حق نہیں تھا، لیکن اب کشمیری عوام سے یہ حق لے لیا گیا اور باہر کے لوگوں کو لا کے آباد کیا جا رہا ہے ایک پوری سازش کے تحت، تاکہ جب بھی حق خود ارادیت کا موقع آئے تو کشمیری عوام جو کہ مسلم اکثریتی عوام ہیں انہیں اقلیت دکھایا جائے اور باہر سے لا کے لوگوں کو آباد کیا جائے اور بتایا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے یا بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو بھارت اس طرح کے ڈرامے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈھونگ رچا رہا ہے، اور تمام تر پہلے بھی ڈرامے ناکام ہوئے، اب بھی ہوں گے. اور بھارت کا کس قدر قبضہ جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ
کسی خطے میں اگر فوج موجود ہے تو وہ مقبوضہ کشمیر ہے. 7 سے 8 لاکھ بلکہ 9 لاکھ کی تعداد بھی کہی جاتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ظالم افواج جو ہے موجود ہے. پولیس بھی ظلم کرتی ہے. اور کچھ اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اب تک جو کشمیر میں ظلم ہوا، جو مظالم ڈھائے گئے، 1947 سے تو ایک تاریخ ہے، لیکن اگر حالیہ تاریخ کی بات کریں تو 1989 سے اب تک مقبوضہ کشمیر میں 96,320 شہریوں کو قابض فوج اور پولیس نے شہید کیا. 1,71,000 سے زائد کشمیری باشندوں کو پولیس نے اور جو قابض فوج ہے انہوں نے بلا جواز گرفتار کیا. 22,974 خواتین کو بیوہ کیا جا چکا. 11,264 خواتین کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج اور پولیس کی جانب سے درندگی کا نشانہ بنایا گیا. اور اگست 2019 سے اب تک 887 افراد شہید کیے گئے. 25,000 سے زائد کو پابند سلاسل کیا گیا اور 19,000 کے قریب غیر قانونی چھاپے مارے گئے 2019 سے لے کے اور اب تک. اور 1300 حریت پسند جو سرکاری ملازمین ہیں انہیں غیر قانونی طور پر برطرف کیا گیا ملازمتوں سے. اور بھارتی فوج نے 60,000 سے زائد کشمیری خاندانوں کی فہرست بنائی ہے تاکہ ان پہ عرصہ حیات تنگ کیا جا سکے. اس کے علاوہ بھارت کی جو شفاقانہ جو رویہ رکھنے والی پولیس ہے، فوج ہے، اس نے 32 لاکھ غیر مقامی ووٹرز کا بھی اندراج کیا ہے تاکہ ڈیموگرافک چینجز جو ہیں وہ کی جا سکیں، آبادی کی اکثریت کو بدلا جا سکے. اچھا آصف صاحب، میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی، جیسے جاوید نور صاحب نے بڑی تفصیلات کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا ہے، تو مطلب یہ جو پہلگام حملہ حال ہی میں ہوا ہے، یہ کیا انڈیا کی کوئی سوچی سمجھی سازش تھی کہ اس کی نظر کشمیر سے ہٹا کے تھوڑی اس معاملے کی طرف لائی جائے تاکہ وہ کشمیر میں مزید اپنی بربریت کو جاری رکھ سکے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور میرے بھائی جاوید نور صاحب نے جو اعداد و شمار بتائے ہیں بھیانک اور اندوناک، اس کے باوجود یہ اندازہ کریں کہ جب بھی کشمیر سے آواز اٹھتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. اس طرح وہ نعرہ لگاتے ہیں پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. اس طرح ہر کشمیری یہ کہتا ہے میں پاکستان ہوں، میں پاکستان ہوں. اس قدر حمایت ہے پاکستان کی عالمی فورم پہ بھی اور نجی فورم پہ بھی، ذاتی طور پہ بھی اور کلیکٹیولی یعنی قومی طور پہ بھی. اس کے باوجود جو ہٹ دبی ہے وہ اس کی ہے انڈیا کی. اسی لوگ کہتے ہیں کہ اس کی مرمت نہیں، اس کی مذمت نہیں، اس کی مرمت کی جائے تبھی یہ ٹھیک ہوگا. 3 بڑی جنگیں 48 71 کی 65 کی یہ جنگیں ہو چکی ہیں، اور ابھی حالیہ جنگ 10 مئی کی جو جنگ ہوئی ہے جس میں ہم نے اس کے دانت کھٹے کیے ہیں اور اس کو معافی مانگنے پر مجبور کیا ہے. اور یہ بات بتاؤں کہ ایک طرف وہ مانتا نہیں کہ جہاز گرائے گئے ہیں، دوسری طرف ٹرمپ صاحب کہتے ہیں تقریباً 50 ٹائم وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے 7 طیارے اس کے گرے. اس کو پھر بھی شرم نہیں آتی کہ وہ کیا کرے کہ اس میں جائے. اس کو چاہیے ہوش کے ناخن لے. اس خطے کا امن تبھی بحال ہوگا جب یہ خطہ پر امن ہوگا، اور ہوگا صرف اور صرف انڈیا کی وجہ سے. اگر انڈیا تعداد اچھی کرتے، انڈیا باقی معاملات اچھا کرے، نہیں یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے، انڈیا کے بہت سے حالات اچھے ہو جائیں گے. آپ اندازہ کہ وہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو بغیر باتھ روم کے، بغیر ٹوائلٹ کے رہتے ہیں. جیسے میرے بھائی نے کہا 2 لاکھ افراد 1948 سے لے کے ابھی تک شہید ہو چکے ہیں. 1 لاکھ جو بچے ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں، اور اس جو اعداد و شمار نے بتایا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. یہ تو جو بھی اعداد و شمار ہو گئے آج کے نہیں ہے، کم سے کم چند ہفتے، چند مہینے، چند سال پہلے والے ہوں گے. اچھا جاوید صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی جیسے کرنٹ سچویشن انڈیا کی چل رہی ہے کہ پوری اگر ہم عالمی طاقتوں میں بات کریں تو اس کو ہر طرف سے موقع کھانی پڑی ہے، اور معاشی طور پر بھی وہ ٹیرف کے بعد تھوڑی تجارتی اس کی بھی ہو گئی ہیں، اور طالبان کے ساتھ تعلقات کے بعد مزید جو ہے انڈیا کا چہرہ کھل کر سامنے آیا ہے. تو کیا اس صورت میں یہ ٹائم اچھا نہیں ہے کہ پاکستان اور جو ہے یونائٹڈ نیشن انوالو ہو کر اس کشمیر کے مسئلے کو حل کر سکے امن سے؟ یا آپ کی نظر میں آگے فیوچر میں کیا یہ جنگ سے ہی حل ہوگا کشمیر کا مسئلہ، یا امن کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیے، ہم نے دیکھا کہ دنیا میں جنگوں سے تنازعات حل نہیں ہوئے، اور بھارت اور پاکستان کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی اور اس جنگوں سے صرف نقصان ہوا. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بھارت ہمیشہ مہلک اسلحے میں پہل کرتا اور پھر پاکستان کو بھی اسلحہ لینا پڑتا. اسی طرح بھارت نے پہلے ایٹمی صلاحیت حاصل کی، ایٹمی دھماکے کی، اور پاکستان کو بھی یہ صلاحیت حاصل کرنی پڑی، دھماکے کرنے پڑے. بجائے اس کے کہ اس خطے میں جو غربت ہے، پسماندگی ہے، بے روزگاری ہے اور علاج کی سہولیات سے لوگ محروم ہیں اور بچے ضرورتیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ بھارت جو ہے وہ ہر دھرمی چھوڑ کر اور جو متنازع معاملات ہیں انہیں حل کرنے پر آمادہ ہوتا تو یہ وسائل عوام کی بہتری کے لیے حل ہوتے. لیکن پاکستان کو بھی وسائل خرچ کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن بالآخر دنیا میں
جو بھی تنازعات ہیں وہ مل بیٹھ کے حل ہوتے ہیں، اور بھارت کو یہ ہٹ دھرمی چھوڑنی پڑے گی. اور جس طرح خطے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنیان المرسوم کے بعد بھارت کو سبکی کا سامنا رہا، اتنی بڑی فوج، اتنے وسائل، اتنا اسلحہ منہ کی کھانی پڑی. اس ساری صورتحال میں جہاں عالمی اداروں کا کردار دیکھتے ہیں تو انتہائی افسوسناک ہے. یعنی اقوام متحدہ کا کردار، دو بڑے سلگتے ہوئے مسئلے جو امت مسلمہ کے بھی ہیں اور بین الاقوامی مسئلے ہیں، یعنی فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ، دونوں معاملوں میں بے شمار قراردادیں موجود ہیں، لیکن اقوام متحدہ جس مقصد کے لیے قائم ہوئی تھی وہ اس میں ناکام رہی. آپ کے علم ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں لاکھوں افراد جو ہے اپنی جانوں سے گئے، اور دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں افراد اپنی جانوں سے گئے، اور بہت سارے وسائل ضائع ہوئے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ آئندہ جنگوں سے بچنے کے لیے مل بیٹھ کے فورم بنایا جائے جہاں تنازعات جو ہے مل بیٹھ کے حل کیے جائیں. اقوام متحدہ بنی، لیکن وہ اپنے مقصد میں ان دونوں حوالوں سے ناکام رہی، اور ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں جو فلسطین کا مسئلہ ہے کس قدر شدت اختیار کر گیا، اور کشمیر کا مسئلہ بھی ظاہر ہے کہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے. ان مسائل کے حل میں اقوام متحدہ ناکام رہا. سلامتی کونسل کے 5 اراکین ہیں، ان کا کردار بھی کوئی قابل ستائش نہیں ہے، اور انسانی حقوق کے ادارے اور ایمنسٹی انٹرنیشنل بہت سارے ادارے ہیں. اچھا، کیا وجہ ہے، آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں ایسی کیا وجہ ہے کہ بھارت کو اس فارم پہ ایگری نہیں کیا جا رہا کہ وہ اس مسئلے کو حل کی طرف لائے؟ دیکھیے، بھارت کی ہٹ دھرمی ہے، اور ہٹ دھرمی کئی ملک کرتے ہیں، لیکن بھارت بخوبی اس بات کو جانتا ہے کہ کشمیر بالآخر جو ہے آزاد ہوگا، کشمیری عوام کو ان کا حق ملے گا. اسی وجہ سے ڈیموگرافک چینجز بھی وہ کر رہا ہے، یعنی آبادی کے تناسب کو تبدیل کر رہا ہے. وقت جو ہے وہ جلد آ جائے گا جب کشمیری عوام جو ہیں وہ بھارت کے تسلط سے آزاد ہوں گے، اور کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. بھارت ہٹ دھرمی کر رہا ہے، اور دنیا میں اب تبدیلیوں کا وقت ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کشمیری جو ہیں باشعور بھی ہوتے جا رہے ہیں. پرامن جدوجہد ہے کشمیریوں کی. ایک جانب خالی احتجاج ہے، پتھر ہیں، اور دوسری جانب پیلیٹ گن کا استعمال ہے، جدید اسلحے کا استعمال ہے. عصمت دری کو بھی آپ دیکھیں کہ ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. لوگوں کو عبادات کرنے کی اجازت نہیں، عید کی اجازت نہیں، عاشورہ محرم کا جلوس نہیں نکالنے دیا جاتا. جتنا وہ ظلم کر سکتے ہیں اتنا وہ ڈھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے حوصلے پاس نہیں کر سکتے. اور لاسٹ میسج میں آپ سے بھی لینا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آصف صاحب کہ کیا وجوہات اور کیا حل، اور کب تک ہماری یہ جو شاہ رگ ہے پاکستان کی شاہ رگ قائد اعظم کے فرمان کے مطابق، کب تک ہماری شاہ رگ ایسے ہی دن رات ظلم اور بربریت برداشت کرتی رہے گی؟ رانی اندھی، بڑی اچھی بات کی آپ نے. وقت بدل جا رہا ہے، جیسے میرے بھائی نے کہا، حالات بالکل چینج ہوتے جا رہے ہیں. جتنی قراردادیں پاکستان نے پیش کی یو این او کے اندر، سب کو ویٹو کیا رشیا نے. لیکن اب حالت دیکھیں، پچھلے چند سالوں کے اندر رشیا ہمارے بہت قریب آ چکا ہے، اور اسی طرح انڈیا بہت قریب تھا امریکہ کے، اب وہ امریکہ سے بہت دور ہوتا جائے. یعنی جیوگرافیکلی جو چینجز آ رہی ہیں وہ اتنی جلدی آ رہی ہیں اور اتنی تیزی سے آ رہی ہیں کہ بالآخر آزادی نصیب ہوگی کشمیریوں کو، اور گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے انڈیا کو. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. اچھا جاوید نور صاحب، آپ سے بھی میں آخر میں یہ پیغام لینا چاہوں گی کہ کشمیر کے جو نوجوان نسل ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں یوتھ کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اب جتنے بھی بھارتی افواج ہیں یا بھارتی مظالم ہیں وہ یوتھ کے خلاف ہو رہے ہیں. تو ہم ایک پہلگام کا واقعہ ہوا، اور بینگا پاکستانی میں ابھی تک اس ٹراما سے نہیں نکل پائی ہوں، تو وہاں پہ ایموشنلی ڈیمیج ہو رہا ہے، نفسیاتی طور پر ہو رہا ہے، خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے بچے، ان کے شوہر، ان کے باپ ان کی آنکھوں کے سامنے بہت ہی برے طریقے سے مارے جا رہے ہیں. سیم ایز مردوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. تو وہ جو ایک نفسیاتی ٹراما ہے، اس کے باوجود جو وہاں کے یوتھ وہاں کے مظالم دنیا کے سامنے لا رہی ہے، یوتھ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو عالمی طاقتیں ہیں وہ کس طرح اس مسئلے کو ٹیبل ٹاک پہ حل کر سکتی ہیں، اور کس طرح مودی کو آپ اس طرف لایا جا سکتا ہے کہ اب ظلم کا وقت اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، بھارت میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور نریندر مودی کی وہ مقبولیت نہیں رہی بالکل جس طرح پہلے تھی. اور آپ دیکھیں مختلف ریاستوں میں جو انتخابات ہوتے رہے تو بی جے پی جو ہندوتوا کے نظریے پر عمل پیرا ہے، اس کی عددی برتری جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے. پاکستان کا دنیا میں جو وقار ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پاکستان سعودی عرب سے جو ایگریمنٹ ہوا، جس طرح امریکہ سے تعلقات ہیں، روس سے تعلقات ہیں، چین سے ہیں، اور آج بھی وزیر اعظم جو ہے وہ سعودی عرب کے دورے پہ گئے ہیں. عالمی فورمز میں
پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا جا رہا ہے, ستائش کی جا رہی ہے, اچھا پاکستان یہاں سے پہ عالمی میں تھوڑی معاہدے آپ کی کی جا رہے بات کو کاٹ رہی ہوں کہ دیکھیں آپ تو پاکستان کا حصہ ہے کشمیر, تو جو سعودیہ کے ساتھ تعلقات ہوئے ہیں تو اب سعودیہ کو بھی اس مسئلے میں انوالو ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کہا گیا نا کہ ایک خطے پہ حملہ دوسرے پہ حملہ سمجھا جائے گا. تو آپ کیا لگتا ہے, آپ کو کچھ حل ہو سکتا ہے اس کا؟ جی دیکھیں, پاکستان امن کی بات کرتا ہے, ہم جنگ کی بات نہیں کرتے. جب بھی بھارت نے, آپ دیکھیں بنیاد المرسوم میں بھی بھارت نے جارحیت کی, ہم نے منہ توڑ جواب دیا. ہم نے پہل نہیں کی, ہم پہل نہیں کرتے, ہم جنگ کی بات نہیں کرتے. جنگ تباہی ہے, جنگ بربادی ہے, لیکن اگر کوئی میلی آنکھ سے ہمیں دیکھا دے گا تو اس کی ہم آنکھ نکال دیں گے اور اسے بھرپور جواب دیں گے. ہم امن کی بات کر رہے ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا کہ اب مختلف ملکوں سے ہمارے معاہدے ہیں, اب بھی ہم امن کی بات کرتے ہیں. پہل نہیں کریں گے, جواب ضرور دیں گے, لیکن جو تنازعات ہیں انہیں حل کرنا پڑے گا, کیونکہ جو کشمیر کا تنازع ہے دو ایٹمی ملکوں کے درمیان ہے, اور اسے حل کیے بغیر دنیا میں امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. رانی میں ایک بات کرنا چاہوں گا, انڈیا جس طرح ننگا ہو رہا ہے, بھارت جس طرح ننگا ہو رہا ہے, اب تو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے ساتھ وہ ہاتھ ملانا نہیں چاہتے, نہ ان کی خواتین کی جو ٹیم ہے وہ ہاتھ ملانا چاہیے. یعنی اتنے اچھے اچکنڈے بالکل. جب مودی وہ فلاڈ کا شکار ہو آصف صاحب, تو وہ اس طرح کی حرکتیں نہ صرف خود کرتے ہیں بلکہ اپنے جس فورم پہ وہ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا کہ آپ نے وقت دیا اور اس بہت ہی سینسٹیو ٹاپک پر ہمارے ساتھ گفتگو کی. سامعین میں یہی کہوں گی اور ناظرین میں یہی کہوں گی کہ ایک وقت آتا ہے, ہر اندھیری رات کے بعد ایک صبح ضرور ہوتی ہے, اور انشاءاللہ یہ جو ظلم اور بربریت ہے یہ کشمیر کے اندر جو خوبصورت پھولوں کی وادی ہے, جنت کی وادی ہے, اس کے اندر جاری ہے, ایک دن اختتام کو پہنچے گا. اور جو کشمیر کے اندر جو آواز اٹھائی جا رہی ہے, جو اپنے حق کے لیے لڑا جا رہا ہے, ان کی یہ جو جد و جہد ہے وہ ایک دن ضرور رنگ لے کر آئے گی. اور ابھی جو کنڈیشن بنی ہوئی ہے, میرے ہاتھ سے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے نوبیل سے ہٹ کر تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے کشمیر کے مسئلے کو. جیسے انہوں نے فلسطین کا, جیسے انہوں نے پاک افغان جنگ کا, اور جیسے پاک بھارت جنگ کا انہوں نے بڑی ہی اچھے انداز میں حل کیا. ہم چاہیں گے کہ وہ اس مسئلے کو بھی حل کریں تاکہ پورے خطے میں امن ہو اور امن سے ٹریڈ ہو اور آگے ہماری نسلیں بڑھیں. آئی ہوپ ہمارا آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک رکھیے گا اپنا خیال. پاکستان زندہ باد.